بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ اگرچہ طلاق کو اسلام میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، پھر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا اور اس میں کیا مصلحت تھی اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ آج آپ کو ہم بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس یہ کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور زوجہ کو مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت وہ ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرم کی ایک لڑکی سے ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ شکار ایسی ہوائی روزی تھی کہ شکار مل جاتا تو گزر بسر ہو جاتا اور اگر نہ ملتا تو کچھ نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی شکار نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا، پھر فرمایا کہ اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر آئے تو ان کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، لہٰذا اسے بدل لو، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل لو۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ اور شاکرہ تھی۔ سال دو سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے تشریف لے آئے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ سنائیں کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اتنا نیک اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا شوہر عطا کیا، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا پینا کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے صبر و شکر کی اچھی اچھی باتیں کی تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، فرمانے لگے کہ اچھا اب میں چلتا ہوں، تم اپنے شوہر کو میری طرف سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ ناظرین، یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی چاہیے اور تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق سخت ناپسند ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ اس میں بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ اس عورت کا دنیا کی عیش و عشرت کو پسند کرنا، ناشکری کرنا اور شوہر سے وفادار نہ ہونا اس کی باتوں سے ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، کسی کے سامنے اپنی تنگی کا شور نہیں مچاتی
جاتی، جو کہ ایک بری بیوی کی خصلت ہے جو کہ نبی کے خاندان کے شایع نشان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا تھا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود طلاق کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ کسی مصلحت کے تحت طلاق دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ اس کا قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نیک اور صالح بیویاں یا شوہر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔